اس وقت سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے رہنما میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. پریشن ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اور اب تک جو صورتحال ہے وہ یہ آئی ہے جو اب آپ کے سامنے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ججز نے جو سوالات کیے ہیں، پہلی بات انہوں نے یہ کری ہے جو مخدوم علی خان صاحب نے، کہ وہ جو پرائم منسٹر کی تقریر ہے اس کی بنا کے اوپر یہ عدالت کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی. آرٹیکل 66 جو ہے آئین کا، اس کی ابھی ڈیفینیشن وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی. اور وزیر اعظم نے براڈ جو پرنسپ پہلے انہوں نے سلمان بٹ صاحب نے آپ کو یاد ہے کہا تھا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی، آج انہوں نے کہا براڈ فیکٹس لگائے گئے ہیں. اور یہی جج صاحب نے ان کو یاد کرایا کہ پہلے آپ کے وکیل نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. تو اس کے بعد مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹرم کو آج میڈیا کیسے لیتا ہے. تو جناب میڈیا جھوٹ کو جھوٹ ہی لے گا، وہ بھی آپ نے جھوٹ کہا تھا، آج بھی جو ہے وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دوسری اہم بات جو مخدوم صاحب نے اٹھائی ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں نہ اپنے والد صاحب کے پیسوں کا کوئی حساب دینے کے ذمہ دار ہیں، نہ اپنے بچوں کے پیسوں کا حساب دینے کا کوئی ذمہ دار ہے. وزیر اعظم صاحب اپنے والد کا 9 ملین $US استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا سورس بتانے کے ذمہ دار نہیں ہے. اپنے بچوں کو پیسے دے سکتے ہیں لیکن ان کا سورس بتانے کے وہ ذمہ دار نہیں ہے. اسی طرح سے جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ان کو یاد دلایا کہ جو تقریر نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں کی تھی وہ تحریری تقریر تھی اور یہ اس وقت ہو رہی تھی جبکہ اسکینڈل جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچ گیا تھا اور وزیر اعظم صاحب کو اچھی طرح پتا تھا کہ کمیشن بننا ہے، ججمنٹ آنی ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے یہ تقریر جو ہے یہ کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم آج میں یہ سمجھتا ہوں اب تک کی جو حاصل بحث ہے وہ یہ ریمارکس ہے جج صاحب کے کہ یوں لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو فیکٹری لگائی گئی تھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی گلف سٹیٹ کے لگائے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جدہ کی اسٹیل مل کے لگائے جانے کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ہے. یہ جو بنیادیں بنائی گئی مسور اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جو عربی شہزادہ ہے اس نے ابھی $130 ملین کی پکاسو کی پینٹنگ خریدی ہے. اگر دیکھیں پوری قوم میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کو جا کے سعودیہ میں نوکری نہیں کرنی چاہیے، تو یہ کیا بہتر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اس طرح سے عربی شہزادے پیسے دیتے رہے اور وہ اپنے گھر میں رکھتے رہے؟ پاکستان کے لوگ اس وقت جواب چاہتے ہیں وزیر اعظم سے کہ جو اربوں روپے کی پراپرٹیز انہوں نے بنائی ان کا وہ حساب دے. یہ ماننا کہ یہ حساب نہ ان کے والد صاحب کا حساب ان کے پاس ہے نہ بچوں کا ان کے پاس ہے، اس سے بات چلے گی نہیں. اور پاکستان کے لوگ جس احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اب کھل کے اس عدالت میں سامنے آ چکا ہے. جوں پروسیڈنگز آگے بڑھیں گی آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ اور آگے چلے گا. یہ بھی وزیر اعظم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ دبئی کی ملیں، جدہ کی ملیں کن پیسوں سے لگی، کیسے لگی، ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے. شہباز شریف کو جو حدیبیہ پیپر مل سے پارٹی نہیں بنایا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلا ہے آپ کی پارٹی؟ نہیں، وہ فلا نہیں ہے. ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ان کو نوٹس دیں کیونکہ پیناما پیپرز تک ہم اپنا کیس رکھنا چاہتے ہیں. پیناما پیپرز میں پرائم منسٹر اور ان کی فیملی براہ راست ملوث ہے. اور جیسے آج بھی آپ نے دیکھا مخدوم علی خان صاحب کو کل بھی ججز نے واضح کیا تھا کہ وہ اس لمیٹڈ رکھیں گے اسکوپ کو پرائم منسٹر کی فیملی تک، اس سے آگے جو ہے وہ بھی نہیں جائیں گے. اور اس سلسلے میں ایک جواب جو $34 ملین جو انہوں نے حدیبیہ پیپر میل کے خلاف جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا لندن میں، اس کا اس کو جواب دینا ہے کہ وہ 3.5 ارب روپے کے لگ بھگ پیسے انہوں نے کہاں سے لیے، کہاں سے آئے اور اس کا بھیجنے والا کون تھا. انہوں نے آج 15 سال ہونے کو آئے ہیں، انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. بے شمار دفعہ ان سے پوچھا جا چکا ہے. لیکن مخدوم علی خان نے تو اس پہ کلیئر سٹیٹمنٹ لیا، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف پرائم منسٹر کا جواب دے ہوں، باقی کسی کا. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں والد کے بھی جواب دے نہیں ہوں، بچوں کا بھی جواب. میاں شریف صاحب نے جتنے بھی بزنس شروع کیے اپنے تمام بچوں کو اس میں حصہ دیا. نواز شریف صاحب کیونکہ سیاست میں آ گئے تھے، ان کا نام جان بوجھ کے باہر رکھا گیا اور ان کے بچوں کو شیئر دیے گئے یا ان کے بچوں کا حصہ یا ان کی اہلیہ کا حصہ بنایا گیا. عباس شریف مرحوم، شہباز شریف، ان کی اولادیں، تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب ان کی فیملی میں ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے، آج بھی ہے کہ جب بھی یہ نیا کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں ساری فیملی ملوث ہوتی ہے. اور خاص طور پہ
میاں شریف صاحب نے اپنی زندگی میں جو بھی کاروبار شروع کیا سب بچوں کو اس میں حصہ دیا تھا. نواز شریف صاحب کا کسی بھی نام ایک کہیں اور- نہ آنا اس بات کی نشانی ایک ہے اور- کہ یہ چھپانے کی کوشش کی گئی. ایک اور اہم پوائنٹ یہ تھا کہ جو طارق شفیع کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر جج صاحبان نے مخدوم خالی خان صاحب کو یہ کہا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ ان کے سگنیچر جو ہے وہ مختلف ہیں. ان کے سگنیچر ایک کے اوپر مختلف ہے, دوسرے کے اوپر مختلف ہے, اور اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں, آپ کو نیکڈ آئی سے نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جعلی ایفیڈیوٹ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, روزانہ نئی ڈاکومنٹس بناتے ہیں, وہ پچھلی ڈاکومنٹ سے مختلف ہو جاتی ہیں. تو ابھی لگ یوں رہا ہے کہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ باہر کیسے نکلنا ہے. سمندر گہرا ہے اور سمندر سے نکلنے کی جو تیراکی کا فن چاہیے وہ ہے نہیں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا بنے. اور آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قطری لیٹر کے سلسلے میں پہلے انہوں نے کوشش کی کہ دبئی سے کچھ کاغذات ان کو مل جائیں جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ یہ پیسے قانونی طور پر وہاں پر ان کو میسر تھے. مگر جب وہاں پہ ناکامی ہوئی تو انہوں نے اپنے نمائندوں کو, اور ہمیں پتہ ہے وہ کون لوگ تھے, اپنے نمائندوں کو انہوں نے قطر بھیجا. وہاں پہ ان کے پرانے دوست سیف صاحب جو سینیٹر وہ موجود ہیں, انہوں نے ان کی مدد کی اور قطری شہزادے سے وہ ایک جعلی لیٹر لکھوا لیا جس کی تفصیلات آپ کے پاس موجود ہیں. اور آج جو نون لیگ کے وکیل کا دفاع ہے وہ آج بالکل واضح ہے کہ ایک طوطے مینا کی کہانی ہے وہ سنائی جا رہی ہے عدالت کو, جس پہ جو ہے وہ عدالت میں بھی فاضل جج صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں, اپنے اصل کیس کے سامنے اپنے اصل کیس کے سامنے آئیں. اور ایک اور جو بڑی اہم بات ہے اس کے اندر کہ آج یہ طوطے مینے کی کہانی کے اندر بتایا گیا ہے کہ میاں شریف صاحب جو ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے ان کی دفاع سے کہ میاں شریف صاحب جو ہے پہلے نواز شریف دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے وکلا کی آج دلائل جاری ہیں کورٹ میں, اور پی ٹی آئی کے رہنما سپریم کورٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے تفصیلات آگاہ کر رہے ہیں. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین